وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس کے فضل و احسان سے بہت اچھے طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اور اس کی توفیق سے جتنا میسر ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی ہم بندگی کر رہے ہیں، اس کی رضا کا کام کر رہے ہیں اور عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، آمین۔ آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے طبی مسائل، جو طب اور میڈیکل سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، تو ان میں سے کچھ مسائل کو، جو بڑے بڑے اہم مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اس سے پہلے کچھ چیزیں جو موضوع سے متعلق وضاحت طلب ہے اور اس کو بیان کرنا مناسب ہے، اس چیز کو میں بیان کرنا آپ کے سامنے مناسب سمجھتا ہوں۔ جس طریقے سے آج دنیا میں ترقی ہو رہی ہے، ہر شعبے میں نئی نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے اور لوگ ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کر رہے ہیں، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے۔ اسلام نہیں روکتا ہے کہ آپ ترقی نہ کریں، نئی نئی چیزوں کو، نئے نئے اکتشافات کو دنیا میں نہیں لائیں، اسلام اس سے نہیں روکتا ہے، لیکن اسلام اس کو پرکھتا ضرور ہے کہ جس کو آپ ترقی کا نام دے رہے ہیں، یا جس کو آپ سہولت کا نام دے رہے ہیں، یا نئے زمانے کے حساب سے نئی سہولت کا نام دے رہے ہیں، ہم اس کو پرکھیں گے اسلامی دائرے میں وہ چیز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے۔ اگر اسلامی اعتبار سے مناسب ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس سہولت سے اور اس ٹیکنالوجی سے، اس نئی چیز سے۔ لیکن اگر وہ سہولت، جس کو سہولت کا نام دیا جا رہا ہے، ترقی کا نام دیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام سے متصادم ہے، تو پھر ہم اس سے پرہیز کریں گے۔ بطور خاص جب رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور کوئی سہولت والی چیز ہے، طب سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، روزی کی حالت میں ہم اس کو استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، عالموں پر اس مسئلے کو پیش کریں گے، قرآن و حدیث پر اس مسئلے کو پیش کریں گے، کیا ہم دین کی روشنی میں یہ سہولت روزے کی حالت میں اپنا سکتے ہیں کہ نہیں اپنا سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں شدید ضرورت اس بات کی، وعلیکم السلام، ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جو نئی نئی سہولتیں دنیا میں آ رہی ہیں، ان سہولتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اسلامی نظریے سے ہم دیکھیں گے وہ سہولت، جس کو سہولت کا نام دیا جا رہا ہے، نئے زمانے کی سہولت، اس کو اسلامی شریعت پر ہم رکھ کر تولیں گے، اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اسلام نئی ترقی کے خلاف نہیں ہے، اسلام جدید اور سہولیات کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام کے پاس ایک نظام ہے، اسلام کے پاس ایک دستور ہے، قوانین ہے۔ ان قوانین کے اعتبار سے کوئی سہولت ہمارے لیے جائز ٹھہرتی ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن کوئی سہولت، کوئی ترقی اسلام کے خلاف ہو تو ہم اس سے روکیں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بطور خاص روزے کی حالت میں اگر کوئی سہولت استعمال کر رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں رکنا ہے۔ تو اسلام ترقی سے نہیں روکتا، سائنس سے نہیں روکتا، اسلام جدید سہولت سے نہیں روکتا، لیکن اسلام کے اپنے قوانین ہے، اسلام کا ایک اپنا نظام ہے، اس نظام اور روشنی میں ان تمام تعلیمات کی روشنی میں مسائل کو ہم پرکھیں گے، سہولیات کو ہم دیکھیں گے، جو ہمارے لیے مناسب ہوگا ہم اسی کا استعمال کریں گے، اور جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے، اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں، یہاں پر دو مسئلہ واضح کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی روشنی میں، جیسے آج کا موضوع ہے رمضان المبارک کے طبی مسائل، میڈیکل سائنس کی روشنی میں روزے کے بہت سارے فوائد گنائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ روزہ میں فائدہ ہے، طبی فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ، بلا شبہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے اس کے اندر انسان کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔
تو روزے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، جسمانی فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، ہم ان فوائد کا انکار نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص، جیسے ایک مسئلہ ہے لوگ وزن گھٹانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہم اس نظریہ سے کہ جسمانی وزن گھٹ جائے، اس نقطۂ نظر سے ہم روزہ رکھیں گے؟ تو اس مسئلے کو ہم شریعت پر پیش کریں گے، اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے اس طرح کا کوئی نظریہ رکھ رہا ہے تو یہاں یہ کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر اگر وزن گھٹ رہا ہے، جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن وزن گھٹانے کے لیے، جسم بنانے کے لیے، باڈی بنانے کے لیے، یا کسی خاص جسمانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھیں تو صرف یہ نظریہ صحیح نہیں، یہ نیت صحیح نہیں۔ نیت اصل عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے حکم پر عمل، یہ اصل نیت ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اگر میڈیکل کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، طبی اعتبار سے روزہ رکھنے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو بلا شبہ ہم روزہ رکھیں گے، اس نیت، یہ بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اصل ہماری جو نیت ہوگی وہ نیت ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہے اصل آیا ہے انسان کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، اس انسان کے اندر پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لیے، اور انسان روزہ کی بنیاد پر 3 چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے، 3 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے کھانے کی خواہش، اس پر کنٹرول کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے پینے کی خواہش، انسان اس پر کنٹرول کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے نفس کی خواہش، اس پر کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جب ایک انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر رہا ہے، کھانا اور پینے پہ کنٹرول کر رہا ہے، وہ شخص جو ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کا کام کر رہا ہے، اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انسان 3 چیزوں پر کنٹرول کر لے تو یہی وجہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے یا عام نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ قیامت میں اللہ رب العالمین سے شفاعت کروائے گا، سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے، اے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے اور پینے سے روکا اور شہوت کے کام سے روکا، منعتہ الطعام والشہوہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا اور شہوت سے روکا، فشفعنی فیہ، اس بندے کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تو روزہ سفارش کرنے والا ہے۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا؟ روزہ عبادت ہے۔ اس روزے کو رکھنے کی وجہ سے ہم یہ نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو روزہ رکھنے میں اصل اسی نیت کا اعتبار کریں گے، اللہ راضی ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر میڈیکل کے اعتبار سے روزہ رکھنے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ہم اس کی بھی نیت کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف وہی نیت نہ ہو کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وزن گھٹا رہے ہیں، یا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ ٹھیک ہو جائے، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے، کینسر ٹھیک ہو جائے، فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے، صرف یہ نیت نہ ہو، نیت اصل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جس کو بعض انسان مشقت سمجھ رہا ہے، باعث تکلیف سمجھ رہا ہے، تو ان سب لوگوں کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں دیا ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے دیا ہے۔ روزے کا کام ہو، نماز پڑھنے کا کام ہو، حج عمرے کا کام ہو، زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہو، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، انسان کی اپنی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت اس لیے نہیں کی ہے کہ انسان کو تکلیف پہنچائے، اس کو کوئی بیماری لگے، اس کو کوئی دکھ پہنچے، اس کے جسم کو تکلیف پہنچے، اس لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض نہیں کیا۔ انسان کی جو طاقت ہے، انسان کی جو صلاحیت ہے، انسان جو کچھ کر سکتا ہے، اس کی جو استطاعت ہے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مکلف کیا اور وہی حکم دیا ہے۔ لہٰذا روزہ جو رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جو بیمار ہے، جو معذور ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے بدلے میں روزے کا فدیہ دینا ہے۔ تو روزہ اس لیے نہیں آئے کسی کو تکلیف پہنچائے، اس لیے جو لوگ روزہ کو زحمت سمجھتے ہیں، تکلیف کا باعث سمجھتے ہیں، ان کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس لیے اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے بڑی بڑی تکلیف والا کام آپ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ تکلیف والا کام آپ دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں، بہت مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں، روزہ سے بھی زیادہ مشکل کام انسان کر رہا ہے اور کما کھا رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے۔ روزہ تو ایک معمولی چیز ہے،
تو روزہ اگر اس میں تھوڑی سی پیاس محسوس ہو، بھوک کا احساس ہو، اور کچھ دیر جو ہے انسان کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سراسر تکلیف کے لیے ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک بہترین صفت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ صفت ہے تقویٰ کی صفت۔ اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اس لیے روزے کی فرضیت ہوئی ہے، اور وہ بھی سال میں ایک مرتبہ، ایک مہینے کے لیے روزہ آتا ہے۔ اس لیے تکلیف کا باعث نہیں، اس میں انسانیت کا بھلا اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں، آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک سے متعلق جو طبی مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ طب سے متعلق، علاج اور معالجہ سے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے۔ جو نئے نئے علاج آ رہے ہیں، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نئے نئے جو بھی علاج آ رہے ہیں، آپ ان سب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، ان ساری بیماریوں کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ تو آپ بیماری آپ کو لائق ہو تو آپ علاج کرائیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بہت سارے مسلمان جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو ایک ذکر بتاتے ہیں، یہ ذکر کر لو، وہ ذکر کر لو، کینسر ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو صرف جو ہے ذکر پہ اکتفا کرو۔ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کا دنیاوی علاج کریں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ساتھ ساتھ ذکر بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں، لیکن دنیاوی اسباب اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی نازل کیا ہے، اور ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے۔ تو تم علاج کراؤ اور حرام علاج سے بچو، یہ آپ کا فرمان ہے۔ حرام علاج سے بچو، جو حرام علاج ہے، خبیث علاج ہے، جس علاج کے اندر حرام چیزیں مکس ہیں، جس علاج کے اندر نشہ آور چیزیں مکس کی گئی ہیں، جس علاج کے اندر نجاست والی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، ان علاجوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو زمانے کے جو نئے نئے علاج ہیں، اگر ان علاج میں کسی میں غلط چیز ہے، حرام چیز ہے، نشہ آور چیز ہے، نجاست کا استعمال کیا گیا ہے، خبیث چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے، علاج میں حرام چیزوں کی آمیزش ہے، شفاف ہے، صحیح ہے، وہ علاج اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو طب سے متعلق جو مسائل ہیں، ان مسائل کو آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے نمبر پر میں مسواک کا مسئلہ، مسواک، ٹوتھ پیسٹ اور برش کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسواک تو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، مسواک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری سنت ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی مسواک کی سنت کو اپنائیں، اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسواک جو ہے، اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بھی صفائی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، منجن کا استعمال کرتے ہیں، برش کا استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے دانتوں کی صفائی ہو جائے، منہ کی صفائی ہو جائے، لیکن رب کی رضا نہیں حاصل ہو رہی۔ مسواک سے دانتوں کی صفائی بھی حاصل ہو جا رہی ہے اور رب کی رضا بھی حاصل ہو رہی۔ تو بہتر اور افضل کون سی چیز ہے؟ بہتر افضل مسواک ہے کہ ہم مسواک کا استعمال کریں، کسی بھی ٹائپ کا کی مسواک استعمال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اور بار بار جو ہے مسواک کرتے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرتے، تو آپ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، دونوں قسم کی مسواک آپ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، تر ہو یا خشک ہو۔ البتہ یہاں دیکھنے والا اور سوچنے والا معاملہ یہ ہے کہ اگر مسواک جس وقت آپ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ریشہ آ رہا ہے، اس کے اندر کچھ نمی آ رہی مسواک کی چیزیں ہیں، یا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، مسواک کرنے کی وجہ سے آپ کو ذائقہ اور ٹیسٹ معلوم ہو رہا ہے، اس کو نگلنا نہیں، اس کو باہر پھینک دینا ہے۔ مسواک کا جو ریشہ ہے یا مسواک کا جو ذائقہ اور ٹیسٹ معلوم ہو رہا ہے آپ کو، وہ چیز ہمیں باہر پھینک دینی ہے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ ہمیں روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ دیگر حالتوں میں بھی مسواک کا استعمال کریں، لیکن جائز ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی پیسٹ کا جو ہے استعمال کر سکتے، جائز ہے، لیکن افضل میں نے بتایا مسواک کا استعمال ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں پیسٹ اور برش کا جو معاملہ ہے، تو کیا ہم روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ پیسٹ دو قسم کی آتی ہے بازار میں۔ ایک پیسٹ وہ ہے جس کے اندر اثر بہت
بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بہت زیادہ، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو حلق کے اندر بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کو نیچے لگے گا، حلق کے اندر بھی وہ اتر رہا ہے۔ تو جس کے اندر ایسا ٹیسٹ ہو، ایسا ذائقہ ہو، تو اس طرح کی جو ہے پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی نارمل پیسٹ ہے جس کے اندر ذائقہ نہیں ہے، یا معمولی یہ تھوڑا سا ہے جو صرف منہ تک رہتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے، بہت زیادہ اثر اور اس کا ذائقہ نہیں ہے، تو ایسی پیسٹ ہم روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بہتر، میں نے وہی بتایا کہ بہتر ہمارے لیے مسواک کا استعمال ہے، لیکن اگر کوئی ایسی پیسٹ نظر آئے، مل جائے جس کے اندر بہت زیادہ ذائقہ نہ ہو، معمولی سا نارمل ذائقہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے، ورنہ اگر زیادہ ذائقے والا اگر مل رہا ہے بازار میں تو پھر ایسی پیسٹ سے ہمیں بچنا ہے۔ پیسٹ کے علاوہ کچھ منجن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لال منجن ہے، یا بہت سارے لوگ گل منجن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لال منجن میں بھی اگر بہت زیادہ اثر ہے، اس کے ذرات اندر جا سکتے ہیں، یا اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے معدے میں اس کا اثر جا رہا ہے، تو اس منجن کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے لال منجن ہو یا کالا منجن، اس ٹائپ کا کوئی بھی منجن ہو۔ پاؤڈر کی شکل میں بھی آتا ہے، اگر زیادہ ٹیسٹ نہیں ہے، اندر نہیں جا رہا ہے تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ اگر جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اثر ہے، قوت ذائقہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے روزہ کی حالت میں جو ہے گل منجن کا استعمال کرتے ہیں۔ گل منجن اس کے اندر نشہ ہے، ویسے کبھی بھی اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ گل منجن جس کے اندر نشیلا پدارتھ، نشیلا مادہ ہوتا ہے، نیکوٹین اس کے اندر ملا ہوتا ہے، یہ وہی مادہ ہے جو سگریٹ کے اندر بھی ملا ہوتا ہے، جو گٹکا کے اندر بھی ملا ہوتا ہے، جو سگریٹ کے اندر بھی ملا ہوتا ہے، وہی مادہ آپ کو گل منجن کے اندر بھی ملا ہوتا ہے۔ تو یہ تو عام حالت کے اندر بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا ہے تو گل منجن ایک منجن کی طرح ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر اس کے ذرات منہ سے اندر نگلے نہ گئے ہوں، بلکہ منجن کر کے اس کو پھینک دیا گیا ہو، پوری طرح سے صفائی کی گئی ہو، تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرکیف روزے کی حالت میں بھی اور غیر حالت میں بھی ہمیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے برش، مسواک، پیسٹ اور منجن کا معاملہ تھا۔ ایک دوسرا معاملہ طبی مسئلہ روزے کے تعلق سے، وہ قطرات کا استعمال ہے۔ قطرات جو ہوتے ہیں، 3 ٹائپ کے قطرات ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک قطرہ تو ہے آنکھوں کا قطرہ ہے، ایک قطرہ ہے کان کے لیے قطرہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک قطرہ ہے ناک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ 3 قسم کے قطرات ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مریض ہے تو کیا آنکھ میں قطرہ ڈال سکتا ہے، یا کان میں یا ناک میں قطرہ ڈال سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں اور کان میں قطرہ ڈال سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ قطرہ جو ہم آنکھ میں ڈال رہے ہیں یا وہ قطرہ جو کان میں ڈال رہے ہیں، اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ روزے کو بچانا ہے معدے سے، یہاں کوئی کھانے پینے والی چیز یا طاقت والی کوئی چیز معدے تک نہ پہنچے، روزے کو ہمیں اس سے بچانا ہے۔ تو جو قطرہ ہم آنکھ میں لیتے ہیں یا کان میں لیتے ہیں تو اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ تحلیل ہو کر وہ اسی ایریے تک اور وہیں تک محدود رہتا ہے۔ اس لیے آنکھ کے معاملے میں آنکھ میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، کان میں بھی قطرہ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی احتیاط کر رہا ہے، رات میں استعمال کر رہا ہے تو اور اچھی چیز ہے۔ اگر دوا استعمال کرنا ہے تو آپ سحری کے وقت استعمال کر لیں، آنکھ میں ڈال لیں، پھر افطار کے بعد استعمال کریں، اس میں کوئی، اگر اتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں، صبح اور شام کے لیے جو ہے اگر استعمال کرنے والی چیز ہے تو ایک سحری کے ٹائم لگا لیں، استعمال کر لیں، اور ایک جو ہے افطار کے بعد استعمال کریں، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے دن میں استعمال کرنے کے لیے تو آنکھ اور کان کا قطرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ ناک کا مسئلہ، ناک میں اگر قطرہ ڈالتے ہیں تو ناک میں قطرہ ڈالنے کی وجہ سے اس معاملے میں علماء کا 2 نظریہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض علماء کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک حدیث سے پہلے حدیث بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد مسئلے کی طرف آئیں گے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 142 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الوضو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وضو کے بارے میں بتائیے، یعنی وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کی کیفیت کیا، آپ ہمیں وضو کا طریقہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسبغ الوضو، آپ وضو کو اچھے طریقے سے کرو، کامل طور پہ وضو کرو، مکمل طریقے سے وضو کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، یہ جو انگلیاں ہیں جب
ہم ہاتھ دھلتے ہیں تو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہاتھ کا جو ہے مکمل حصہ، اندرونی باہری سارا حصہ بھیگ جائے۔ انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے جب تم روزے کی حالت میں ہو۔ روزے کی حالت میں رہو تو ناک میں زیادہ پانی نہ ڈالو۔ یہ حدیث ہے، ہمیں اس سے استدلال کرنا ہے۔ روزے کے علاوہ دیگر ایام میں ہمیں کیا حکم آیا ہے کہ ناک میں مبالغے کے طور پر پانی ڈالو، زیادہ پانی ڈالو تاکہ ناک کی اچھے طریقے سے صفائی ہو سکے۔ اور اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں پانی زیادہ نہ ڈالو۔ یہاں سے ایک نقطہ مل رہا ہے کہ اگر زیادہ پانی ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے پانی اندر چلا جائے، ناک کا حصہ جو ہے کھلا ہوا حلق کے ذریعے معدے میں جانے کا خطرہ ہے۔ یہیں سے ہمیں ایک پوائنٹ مل رہا ہے کہ اگر ناک میں ڈراپ ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈراپ جو ہے منہ کے اندر جائے، حلق کے اندر جائے اور معدے کے اندر پہنچ جائے۔ اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ ناک کا قطرہ جو ہے نہیں استعمال کرنا چاہیے روزے کی حالت میں، تو وہ احتیاطی معاملہ افضل ہے، وہی صحیح ہے۔ روزے کی حالت میں ہمیں ناک کے ڈراپ سے بچنا چاہیے، ناک میں ڈراپ نہیں ڈالنا چاہیے، قطرہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہاں احتیاط کر کے رات میں ڈالیں، فجر کے وقت ڈالیں، یا جو ہے افطار کے بعد ڈالیں، لیکن روزے کی حالت میں ناک میں قطرہ نہ ڈالیں، کیونکہ ناک کھلا ہوا حصہ ہے، ناک جو ہے حلق سے جڑا ہوا ہے، کھلا ہوا اور معدے میں جا سکتا ہے، ہمیں اس حدیث سے جو ہے معلوم ہو رہا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ڈال سکتے ہیں، لیکن بچنا بہتر ہے، اولا ہے، رات کے لیے اس عمل کو مؤخر کر لیں۔ یہ مسئلہ جو ہے ڈراپ سے متعلق تھا۔ ایک یہاں پر یہ بھی ہے، اگر کوئی آنکھ میں سرما لگانا چاہے، جیسے آنکھ میں ہم قطرہ ڈالنے، اگر سرما لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ سرما ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے معدے کو طاقت ملے، کھانے پینے والی چیز نہیں ہے، لگانے والی چیز ہے، اس کا اثر آنکھ تک ہے، اسی جگہ ہے، وہ اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچے گا، تو آنکھ میں ہم روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے بے ہوشی کا۔ کوئی آدمی روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے علاج کے لیے۔ بے ہوش کرنے کا متعدد طریقہ ہے، گیس سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا ہے، یا سوئی چبھو کر بے ہوش کیا جاتا ہے، یا ایک اعضا کو سن کیا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعہ، ہاتھ کو سن کر دیا جائے، پیر کو سن کر دیا جائے، دماغ کو سن کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے متعدد طریقے ہیں انسان کو بے ہوش کرنے کے، یا اس کے اعضا کو سن کرنے اور بے ہوش کرنے کے۔ روزہ کی حالت میں کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بے ہوش ہو جائے، یا کسی کو انجیکشن لگایا جائے اور بے ہوش ہو جائے، تو اس کے روزے کا کیا معاملہ ہے؟ اس معاملے کو آپ ایک لفظ میں سنیں۔ اگر کسی آدمی نے روزے کی نیت کر لی ہے صبح صادق کے وقت، اس کے بعد چاہے خود سے بے ہوش ہوا ہے یا بے ہوش کیا گیا ہے، ایکسیڈنٹ سے بے ہوش ہوا ہو یا انجیکشن یا کسی طریقے سے اس کو بے ہوش کیا گیا ہو، اس نے پہلے روزہ رکھ لیا ہے، پھر بعد میں بے ہوش ہوا ہے، اور افطار سے پہلے اگر ہوش آ گیا تو روزہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ افطار سے پہلے اگر درست ہو گیا ہے، اس کی بے ہوشی ختم ہو گئی ہے، روزہ درست ہے۔ لیکن اگر افطار کے بعد ہوش آیا ہے تو روزہ درست نہیں مانا جائے گا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یا اگر سحری سے پہلے بے ہوش ہوا تھا، نیت ہی نہیں کی تھی روزہ کی، اور افطار سے پہلے ہوش میں آ رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں، کیونکہ اس نے روزہ کی نیت نہیں کی ہے۔ ان دونوں حالت میں روزہ نہیں۔ لیکن اگر روزے کے درمیان اگر بے ہوش ہو رہا ہے، روزے کی نیت کر لی ہے، درمیان میں بے ہوش ہو رہا ہے، افطار سے پہلے ہوش میں آ جا رہا ہے، تو اس کا روزہ اپنی جگہ پہ درست ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل بے ہوش ہے، کوئی آئی سی یو میں ہوتا ہے، آئی سی یو میں ہوتا ہے اور بے ہوش پڑا ہوتا ہے، کئی مہینے، 2 مہینے پڑا ہوتا ہے، 3 مہینے بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے روزہ ساقط ہے، اس کا حکم لگے گا دیوانہ اور پاگل کا۔ کس کا؟ دیوانہ اور پاگل کا اور مجنوں کا۔ مجنوں پہ روزہ ہے؟ نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، عقل ہے معاف ہو چکی، عقل ختم ہو چکی ہے، وہی معاملہ اس پر لاگو ہوگا، اور اس سے روزہ ساقط ہوگا، نہ اس پہ قضا ہے نہ فدیہ ہے۔ پاگل کے اوپر نہ روزہ ہے نہ اس کا فدیہ ہے۔ فدیہ کس کو دینا ہے؟ جو روزہ رکھ سکتا تھا نہیں رکھ رہا ہے، بیمار ہے، یا جو ہے عارضی بیمار ہے یا دائمی بیمار ہے، اس کو فدیہ دینا ہے۔ لیکن مسلسل کوئی بے ہوش ہے، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، آئی سی یو میں ہے، مسلسل اگر بے ہوش ہے، تو ایسے شخص پر پاگل اور مجنوں کا حکم لگے گا، اس پر نہ قضا ہے نہ فدیہ بھی نہیں ہے۔
تو یہ بے ہوشی کا معاملہ ہے۔ رمضان سے متعلق طب کا ایک چوتھا مسئلہ وہ ہے حجامہ سے متعلق۔ حجامہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں قسم کی حدیث ملتی ہے۔ بعض حدیثیں ملتی ہیں کہ اگر آپ روزے کی حالت میں حجامہ کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا بھی ہے۔ یہ دونوں قسم کی روایات ہیں، لیکن اکثر و بیشتر علماء یہ کہتے ہیں کہ حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی مسئلہ صحیح ہے، حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا روزے کی حالت میں حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ پچھنا جسے کہتے ہیں حجامہ، جو سوئی چبھو کر اور پھر جو ہے کہ کپ کے ذریعے خون فاسد بدن سے نکالا جاتا ہے، یہ جو علاج کیا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں یہ علاج نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں نہ کرے، روزے سے پہلے کرے، سحری سے پہلے کر لے، رات میں کرے، افطار کے بعد کرے۔ روزے کی حالت میں جو ہے آدمی کو حجامہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل بعض حجامہ کی ایک صورت اور ہے، لیچ کے ذریعے حجامہ کرایا جاتا ہے۔ لیچ ایک جانور ہے، جونک کو جو ہے چبھو کر وہ بھی جو ہے خون چوستا ہے، اس سے بھی لیچ تھراپی بولتے ہیں، اس کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بھی رکنا چاہیے، کیونکہ اس سے خون کافی مقدار میں نکالا جا رہا ہے۔ جیسے حجامہ ہے ویسے یہ بھی حجامہ ہے، اس سے بھی ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر نکسیر ہو جاتا ہے، زخم ہے، یا ناک سے بلڈ آنے لگا اور وہ بلڈ جو ہے حلق میں اتر گیا، منہ میں چلا گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اگر انسان جو ہے آپ خود اگر جو ہے نگل لیا ہے، جیسے خون آتا ہے ناک میں، ظاہر سی بات ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ نے باہر پھینک دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر نگل لیے ہیں یا نگلنے کی کوشش کر رہے تھے پھر بھی جو ہے خون اندر چلا گیا، اور روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ خود اگر انجانے میں کوئی عمل ہو جاتا ہے، داخل ہو جا رہا ہے، چیونٹی چلی گئی، مکھی چلی گئی منہ میں، یا بلڈ جو ہے آپ خود جو ہے لاشعوری میں یا آپ خود چلا گیا ہے، تو اس سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن ہم عمدن ایسا کر لیتے ہیں تو اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے، پانچواں مسئلہ طب سے متعلق، وہ آلات کا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں آلات اور پائپ کا استعمال کرنا۔ پائپ کس طریقے سے؟ چاہے ہم منہ کے ذریعے پائپ جو ہے اندر معدے میں ڈالتے ہیں، یا پیشاب کے راستے سے، یا جو ہے پخانہ کے راستے سے آلات اور پائپ جو ہے بدن اور معدے کے اندر ڈالتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے حمل والی جو عورت ہوتی ہے تو ان کو جو ہے آلات کے ذریعے جو ہے چیک اپ کیا جاتا ہے، پیٹ کے اندر بچے کا چیک اپ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، اور جو ہے انٹرنل جو ہے سونوگرافی کی جاتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے اس مسئلے کا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی پائپ کا، اوزار کا استعمال کیا جا رہا ہے، پیٹ میں داخل کیا جا رہا ہے، معدے تک پہنچایا جا رہا ہے، آگے کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے، یا منہ کے راستے سے، کسی بھی راستے سے اگر جو ہے پائپ یا اوزار کا استعمال کیا جا رہا ہے، بدن میں داخل کیا جا رہا ہے، تو یہاں دو چیزیں دیکھنی۔ ایک چیز یہ ہے کہ کیا ان میں کوئی ایسی دوا استعمال کی جا رہی ہے جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، غذائی مواد کا اگر استعمال کیا گیا ہے اس آلہ کے ذریعہ یا اس علاج کے ذریعہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس علاج میں یا اس اوزار کے استعمال میں اگر غذائی مواد نہیں ہے، قوت والا مادہ نہیں ہے، طاقت والا کوئی مادہ نہیں ہے، کھانے پینے کے قبیل سے کوئی چیز نہیں ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی صرف پائپ داخل کرتے ہیں معائنہ کے لیے طبی غرض سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن غذائی مواد کا استعمال کیا گیا ہے اس چیک اپ میں، تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک چھٹا مسئلہ ہے انجیکشن کا۔ انجیکشن کا معاملہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم انجیکشن لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ انجیکشن جو ہے 3 ٹائپ کا لگتا ہے۔ ایک انجیکشن ہے جو ہم جلد میں لگاتے ہیں، یہ جلد چمڑی میں۔ ایک انجیکشن ہے جو ہم گوشت میں لگاتے ہیں، جیسے جو ہے پیچھے یا آگے کندھے پہ گوشت میں لگاتے ہیں، اور ایک انجیکشن ہے نس میں لگاتے ہیں، وین میں۔ 3 قسم کا انجیکشن لگتا ہے۔ تو انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یہاں پر بھی 2 چیز ہے، جیسے آلات کے ذریعے جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے۔ اگر انجیکشن میں قوت والا مادہ ہے، طاقت والا غذائی مادہ ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اور غذائی مادہ نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ عام آدمی تو نہیں جانتا اس انجیکشن میں غذائی مادہ ہے یا نہیں، تو ہم ڈاکٹر سے پوچھیں گے جس نے ہماری دوا لکھی ہے، جو ہمیں دوا لکھ کے دے رہا ہے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ اس انجیکشن میں کون سا مادہ استعمال ہو رہا ہے، اس سوئی میں کون سی چیز کا استعمال ہوئی ہے، کیا طاقت والی قوت والی غذائی کوئی چیز اور کوئی مادہ اس کے اندر ہے. اگر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن نہیں لگانا چاہیے. ہاں اگر غذائی مواد اس انجیکشن میں نہیں ہے تو روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن جو ہے لگا سکتے ہیں، چاہے آپ نس میں لگائیں، چاہے جلد میں لگائیں، چاہے گوشت میں لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ انجیکشن کا معاملہ ہے. اور شوگر کے مریض کو بھی انجیکشن لگتا ہے تو وہ انجیکشن جائز ہے. شوگر کا مریض جو ہے انجیکشن لگا سکتا ہے، اس کا روزہ اپنی جگہ پر درست ہے. 7واں مسئلہ ہے گردوں کی صفائی، ڈائلوسس. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے خون کی صفائی کی جاتی ہے، ڈائلوسس کرنا پڑتا ہے، ہفتے میں 2 ہفتے میں 10 دن میں ڈائلوسس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، خون کی صفائی کی جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں ڈائلوسس کرنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈائلوسس کے لیے اس وقت جو دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں میرے علم کے مطابق ان میں غذائی مواد ہوتا ہے. تو اگر کوئی روزے کی حالت میں ڈائلوسس کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے جس کو ڈائلوسس کی ضرورت ہے، وہ اپنے اس عمل کو رات کے لیے مؤخر کر لے، رات میں ڈائلوسس کرائے، دن میں اگر روزہ رکھ لیں اور رات میں جو ہے ڈائلوسس کرائے. اگر دن میں اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ڈائلوسس کی، خون کی صفائی کی، گردوں کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں جو دوا استعمال کی جا رہی ہے وہ قوت والی دوا ہوتی ہے، غذائی مواد پر مشتمل دوا ہوتی ہے. یہ گردوں کی صفائی کا معاملہ ہے. ایک 8واں معاملہ ہے خون کا عطیہ دینا یا خون کو چیک کرنا. کبھی کبھی بلڈ کو ہم چیک کرتے ہیں، بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے ہمیں خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو روزے کی حالت میں کیا ہم بلڈ چیک کرا سکتے ہیں یا جو ہے بلڈ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. روزے کی حالت میں بلڈ چیک بھی کر سکتے ہیں، چیک کرا سکتے ہیں، اور کچھ مقدار میں اگر کسی کو خون نکال کر دیتے ہیں تو خون نکال کر کسی کو ہدیہ اور گفٹ بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ. یہ خون کا عطیہ کا معاملہ ہے. اور 9واں مسئلہ ٹکیے کا استعمال. ٹکیا چھوٹی گولی ہوتی ہے، وہ ٹکیے کا استعمال دل کا مریض جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے. چھوٹا سا ٹکیا ہوتا ہے. دل کا مریض کبھی اٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی محسوس ہوتی ہے سانس کا کوئی کیا کہتے ہیں دل میں کوئی ایسا کوئی حملہ محسوس ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں تو لیکن اچانک اسے محسوس ہوتا ہے نہیں ہمیں دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ دوا کھا لیتا ہے. تو کیا اگر کوئی آدمی دل کا مریض ہو تو وہ دل کا جو مرض کا دور کرنے کے لیے ٹکیا کا استعمال ہوتا ہے، کیا وہ روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر کیا جائے گا تو روزہ باقی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض علماء کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ اس ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے کہ جو ہے یہ جو ٹکیا جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹکیا کیا اس کا اثر منہ تک ہوتا ہے یا پیٹ میں بھی جاتا ہے، معدے تک بھی پہنچتا ہے، یا خود مریض جس کو محسوس کرے کہ یہ جو ہے ہم کھا رہے ہیں اس کا اثر صرف منہ تک ہوتا ہے یا پیٹ میں بھی جاتا ہے؟ اگر پیٹ تک منتقل ہو رہا ہے، معدے میں محسوس ہو رہا ہے، طاقت محسوس ہو رہی ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر صرف منہ تک ہی محسوس ہوتا ہے، منہ تک ہی محدود رہتا ہے، پھر وہ روزے کی حالت میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ جسٹ جو ہے پانی کے کلے کی طرح، آپ وضو کرتے ہیں منہ میں پانی لیتے ہیں نا، روزے کی حالت میں لیتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں، کلا کر کے پانی باہر پھینکتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، منہ میں اندر کچھ لے رہے ہیں، پھر اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے، تو یہ منہ تک ہی محدود رہتا ہے. اگر ٹکیا کا بھی معاملہ یوں ہی ہے، پانی کی طرح ہے، منہ تک ہی ہوتا ہے، اتنے ہی دور وہ محدود اور سیمت رہتا ہے، تو پھر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اثر بڑھتا ہے، معدے تک پہنچتا ہے، حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. بہرکیف اگر کوئی مضطر ہے، اس کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرے گا. روزہ جو ہے اس کا ہو سکتا ہے، جیسے بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے. احتیاط کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے. اس روزے کی اگر روزے میں اگر استعمال کر لیا ہے اور اس روزے کی قضا کر لیتے ہیں تو اور بہتر ہے. ایک 10واں مسئلہ ہے جلد پر جو ہے مادے کا استعمال کرنا. جسم
پر اور جلد پر ہم بہت قسم کے جو ہے مادے کا استعمال کرتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ نارمل چیز ہے، بہت سے لوگوں کو یہ چیز بھی معلوم نہیں ہے. جیسے ہم تیل لگاتے ہیں، روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں، کریم لگا سکتے ہیں کہ نہیں، پاؤڈر لگا سکتے ہیں کہ نہیں. بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں کہ لپ پر جو ہے، ہونٹ پر جو ہے کوئی مادہ لگا سکتے ہیں، جیسے لپسٹک ہو، یا اس طریقے سے ہونٹ کو نرم کرنے کے لیے جو مادہ آتا ہے، ہونٹ پھٹ جائے تو اس کو جو ہے نرم کرنے کے لیے مادہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو بالکل کر سکتے ہیں، تیل لگانا، کریم لگانا، پاؤڈر لگانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں روزے کی حالت میں. لیکن ہونٹ پہ اگر کوئی مادہ لگا رہے ہیں پھر اس کو چوسنا نہیں، یا چوس کو نگلنا نہیں ہے. تھوک تو ہم نگل سکتے ہیں، لیکن ہونٹ پر اگر کوئی مادہ لگا ہوا ہے، اس کو چوس کے پھر اندر لیا جائے تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا مکس ہو رہا ہے، باہری جو ہے چیز سے مکس ہو کر کے پھر پیٹ میں جا رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر جو ہے ہونٹ پہ کچھ لگائے ہوئے ہیں تو احتیاط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اب 11واں مسئلہ ہے دانتوں کی صفائی کا. کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے دانت کے علاج کی، دانت نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، دانت کی صفائی کی، اسکیننگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو روزے کی حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت کا علاج کر سکتے ہیں، دانت اکھڑوا سکتے ہیں، دانت کا علاج کروا سکتے ہیں، اور دانت جو ہے اسکیننگ کروا سکتے ہیں، اس کی دھلائی اور صفائی کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ دانت سے جو خون نکل رہا ہے، بلیڈنگ ہوگی، اس کو باہر پھینکنا ہے. اگر بلڈ نکلے اس کو باہر پھینکنا، اس کو آپ نے نگل لیا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. بہتر یہ ہو سکتا ہے کچھ مس ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو آپ رات کے لیے مؤخر کر لیں، روزہ کے بعد روزہ افطار کر لیں تو رات میں یہ علاج کریں. بہت سارا ہاسپٹل الحمدللہ اب جو ہے رات میں بھی کھلا ہوا رہتا ہے، 24 گھنٹہ ہاسپٹل میں یہ سروس ہوتی ہے، تو رات میں اس عمل کو انجام دیں. تو روزے کی حالت میں ویسے اگر علاج کرتے ہیں اور خون باہر پھینک دیتے ہیں تو پھر روزہ اپنی جگہ پہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. زخموں کا علاج روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو زخموں کا علاج روزے کی حالت میں کر سکتے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیونکہ زخموں کا آپ علاج کرتے ہیں تو ہم کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں لیتے، جیسے اس پہ کوئی پٹی لگائی گئی، کوئی مرہم لگایا گیا، کچھ کیا گیا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو روزے کی حالت میں ہم زخموں کا علاج کروا سکتے ہیں. لیکن انجیکشن اگر لگانا پڑے تو وہی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اگر قوت والا یا غذائی مواد پر مشتمل اگر کوئی انجیکشن لگایا جا رہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن غذا والا انجیکشن نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک 13ویں چیز ہے اسپرے کا استعمال. جو لوگ دمہ کے مریض ہوتے ہیں اسے بخاک کی ضرورت پڑتی ہے، انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ سانس لیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بھاپ سی چیز ہوتی ہے. تو روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے دمہ کے مریض جو ہے اس کے لیے شدید محتاج ہوتے ہیں، لہٰذا دمہ کا مریض انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں کر سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، فاسد نہیں ہوگا. علماء نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا. اللہ کا فرمان ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کردہ چیزوں کو بیان کر دیا، تفصیل سے بیان کر دیا، الا مسترتم الیہ، لیکن جس چیز کے لیے تم مضطر ہو جاؤ، جس کی شدید ضرورت پڑ جائے، تم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو. تو علماء نے کہا ہے کہ دمہ کا مریض انہیلر کے لیے مضطر ہوتا ہے اور اس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا روزے کی حالت میں دمہ کا مریض اسٹیم کا یا بخاک کا اور انہیلر کا استعمال کر سکتا ہے. بسا اوقات جو ہے روزے کی حالت میں کوئی کسی کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، جو ہے سردی کا انفیکشن ہے، تو وہ سادہ پانی سے بھاپ لینے کی کوشش کرتا ہے. ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ پانی کی بھاپ لو. تو کیا عام آدمی پانی کی بھاپ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بھاپ جو ہے ہم جو لیتے ہیں تو وہ جو ہے ناک کے ذریعے لیتے ہیں اور دماغ تک یا جو ہے پہنچتا ہے، اندرونی اندر تک ہی رہتا ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کو مؤخر کر لیتے ہیں اور افطار کے بعد یا سحری سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو بہتر چیز افضل ہے. تو جو چیزیں احتیاط والی ہیں اگر احتیاط کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور جس چیز کے لیے ہم مضطر ہو جاتے ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اگر اس کا استعمال جائز ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند جو ہے روزے سے متعلق جو طبی مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، روزے کی حالت میں غلط کاموں سے ہم سب کو بچا
اور ہم جو تیری رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان سارے نیک کام کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، ان نیکیوں کے بدلے ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے، تو ہم سب بندوں سے راضی ہو جا، اور ہمارے جو گزشتہ اعمال اور برائیاں ہیں ان سب کو معاف فرما دے، اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور رمضان سے جب ہم نکلیں تو ہم بخشے بخشائے، ہم پاک و صاف مسلمان ہونے کی حیثیت سے نکلیں۔ باراللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت مند بنا دے، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما دے، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے، ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ باراللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی جی روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی حالت میں جی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے کتنے حد تک محفوظ رکھنا چاہیے اور ہر حال میں یہ مسلمان کی تعریف ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہمیشہ ہے، مسلمان تکلیف دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جس مذہب کو مان رہا ہے، جس دین کو مان رہا ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ یہ امن کا مذہب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شانتی، امن۔ تو ایک مسلمان امن پھیلاتا ہے، سلامتی پھیلاتا ہے، رحمت اور محبت اور پیار کو لٹاتا ہے اپنی زبان سے اور ہاتھ و پیر سے، کبھی بھی اور کسی بھی وقت۔ روزہ کی حالت میں تو اور بھی شدید ہے، روزہ کے علاوہ دیگر حالات میں بھی اپنے ہاتھ اور پیر سے ہر کسی کو محفوظ رکھتا ہے، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ چیونٹی ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، ہمیں کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا، اپنے ہاتھ اور پیر سے جو ہے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا، بچا کے رکھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی جو ہے طبی مسائل سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہو؟ جی لگا سکتے ہیں خوشبو، کوئی حرج نہیں، وہ تو باہری چیز ہے، ایکسٹرنل ہے، انٹرنل نہیں ہے، باہری چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کل ایک کلپ چل رہا تھا کہ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مکروہ تو ہو جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں، وضو ٹوٹنے یا جیسے کئی چیزیں، وضو ٹوٹنا یا ناپاک ہو جانا یا نماز باطل ہو جانا، اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اگر دلیل نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو سگریٹ کے اندر بلا شبہ نشہ ہے، لیکن کہیں پر بھی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے کہ جیسے اگر ہم جو ہے اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کو ہم وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں کہہ سکتے، وضو ٹوٹنے کا، لیکن یہ گناہ کا کام اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ منہ میں بدبو آ جاتی ہے، وضو کی حالت میں ہے اور وہ مسجد نہیں جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد نہ جائے، وہ بھی چیز اس کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو مسجد نہیں جا سکتا ہے، لیکن وضو اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ زوال کے بعد غسل کرنا جائز ہے؟ کبھی بھی، اینی ٹائم، 24 گھنٹہ کسی بھی وقت غسل کر سکتے ہیں، 24 گھنٹہ۔ جہاں منع ہے بس وہیں رکیں گے، نماز کے لیے منع کیا گیا، غسل کے لیے نہیں منع کیا، تلاوت کے لیے نہیں منع کیا، ذکر کے لیے نہیں منع کیا، سونے کے لیے نہیں منع کیا، اٹھنے کے لیے نہیں منع کیا، کھانے جو منع نہیں کیا ہے وہ نہیں رکیں گے، جہاں منع کیا گیا وہاں دیکھیں گے۔ نفلی نماز کے لیے منع کیا گیا، عام نفلی نماز، فرض اگر چھوٹا ہوا تو وہ پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، اور سبب والی کوئی نماز ہے جیسے وضو کی سنت ہے، مسجد کی سنت ہے، طواف کی سنت ہے، تو یہ سب جو ہے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی اینی ٹائم، کسی بھی وقت، 24 گھنٹہ اینی ٹائم، جس وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آپ، زوال کا ٹائم ہو، کوئی بھی ٹائم۔ زوال دیکھیے، زوال اصل کیا ہے، جب آسمان کے بیچ میں، ہمارے ٹھیک سر کے اوپر بیچ آسمان میں اگر سورج ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا۔ اصل میں زوال کا لفظ مشہور ہو گیا ہے، اس وقت اور اس سے پہلے یہ کچھ دیر زوال کا وقت ہوتا ہے، بیچ آسمان میں ہو اور تھوڑا سا جو ہے پھر مائل ہو، کچھ دیر کا وقت ہوتا ہے زوال کا، اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے، بالکل جس وقت سر کے سامنے ہو۔ اسی طریقے سے زوال کا وقت جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج نکلنے کا ٹائمنگ دیکھیں، سورج کا انگلش میں کیا کہتے ہیں، سن رائز، تو سن رائز جو ہوگا نا، سن رائز سے کچھ دیر کا وقفہ ہوتا ہے زوال کا، اس ٹائم نفل نماز پڑھنے سے منع کیا، جب بلند ہو جائے، 10-12 منٹ ہو جائے تب پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ ظہر کے وقت بھی وہی معاملہ ہے، بیچ ٹھیک سامنے آسمان سر کے اوپر ہو اور وہ زائل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا وقفہ ہوتا ہے، اس دیر میں نہیں پڑھنا، اس کے بعد جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ
غروب میں تو جس وقت جو ہے غروب ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی کچھ دیر کا وقفہ، جس ٹائم غروب ہو رہا ہے دیکھنے کہ ہاں سورج دھیرے دھیرے غروب ہو رہا ہے اس ٹائم رکنا ہے۔ جی جمعے کے دن، جمعے کے دن زوال کے وقت بھی سنت جو ہے جمعے کی جو سنت نماز ہے نا، ظہر کی طرح نہیں، جمعے کی نماز زوال کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اذان بھی دے سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ ثبوت ملتا ہے کہ جو ہے صحابہ کرام کبھی جو ہے جلدی پڑھ لیتے تھے جمعہ کی نماز، کبھی دیر سے پڑھتے تھے، کئی طرح کے ثبوت ملتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا معاملہ ظہر سے الگ ہے، تو اس میں جمعے کے دن کوئی مسئلہ نہیں۔ سحر کے بعد سحری میں اچھا فٹ رہے، ایسا وٹامن آنے لگا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ ہی لوگوں سے پتہ چلے گا تجھے۔ اگر ایسا وٹامن ہے، وٹامن اگر جس سے نقصان جسم کا نہ ہو تو کھا سکتے ہیں۔ اگر جسمانی نقصان ہے، جیسے انسان کوئی انجیکشن لیتا ہے بدن پھلانے کے لیے، موٹا ہونے کے لیے، اس میں نقصان ہوتا ہے، اسلام ہمیں ایک قاعدہ دیتا ہے، لا ضرر ولا ضرارہ، نہ تکلیف دینا ہے نہ تکلیف لینا ہے، یہ ایک قاعدہ ہر جگہ رکھیں، اس کو ہر جگہ فٹ کریں، نہ تکلیف دینا نہ لینا ہے۔ جسم کو کوئی ایسی چیز دینے سے تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس کو استعمال نہیں کریں گے، چاہے وٹامن کا نام لیا جائے یا کسی بھی چیز کا نام لیں، تکلیف نہیں ہو تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جی، اور کوئی؟ سحری بھی تو طاقت ہی کے لیے کھاتے ہیں نا، سحری قوت ہے اس لیے کھاتے ہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری اس لیے جی سگریٹ تمباکو، سگریٹ بیڑی تمباکو نشہ کا جو بھی سامان ہے، ایک حدیث صحیح مسلم کی، کل مسکرین حرام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے ساری، ہر جو ہے نشہ اور چیز حرام ہے۔ اب جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جائے، بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، ہیروئن ہو، گانجا ہو، چرس ہو، بھانگ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کے اندر نشہ ہے وہ سب حرام ہے۔ ایک حدیث یہ ہے کل مسکرین حرام، ہر ٹائپ کا نشاور چیز حرام ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، یہ قاعدہ اسلام کا، ما اسکر کثیرہ وقلیلہ حرام، جس کو زیادہ یوز کرنے سے نشہ آتا ہے تو اس کا کم یوز کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا آدھا بوتل پینے سے نشہ نہیں آتا ہے تو اتنا پی سکتے ہیں، تو نہیں، زیادہ اگر پینے سے اگر نشہ آ رہا ہے تو آدھا پینے سے بھی ہمارے لیے وہ حرام ہے۔ بس جاننا یہ کہ اس کے اندر نشہ ہے کہ نہیں۔ اگر نشہ زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے، کم پینے سے نشہ نہیں آتا ہے، ایسا مطلب نہیں ہے کہ 2-4 گھونٹ ہم لے سکتے، نہیں۔ اگر زیادہ پینے سے نشہ آ رہا ہے تو کم بھی اس کا نہیں پئیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سگریٹ میں کم نشہ ہے، یا تمباکو میں کم نشہ ہے، یا بیڑی میں کم نشہ ہے، یا گل منجن میں کم نشہ ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے اسلام نے ہمیں قاعدہ بتا دیا ہے، زیادہ پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اس کا کم حصہ بھی پینا حرام ہے، یہ قاعدہ دے دیا ہے۔ جی پان اگر سادہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پان جو ہے جیسے، لیکن اگر اس میں صورتی ہو، پان کھانا سنت ہے، پان کھانا پان تو یہ آج کی ایجاد ہے۔ پان آج سے پہلے حدیثوں کی کتابوں میں پان کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر نشیلا چیزیں استعمال کرتے ہیں، جیسے زردہ ہے، یا اس کے اندر صورتی کا استعمال کرتے ہیں، ایک طرح سے اس کے گٹکے کا استعمال، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، وہ تو حرام استعمال کرنا۔ اگر کوئی سادہ یوں ہی استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنا منہ کا ذائقہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن حرام چیز استعمال کر رہا ہے تو حرام، اس کے اندر اگر نشیلی چیز کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ جب پان کھاتے ہیں، جس ڈبہ سے زردہ لیتے ہیں یا صورتی لیتے ہیں، اس پہ کون سی تصویر بنی رہتی ہے؟ ٹوبیکو از انجوریس ٹو ہیلتھ، وہاں پہ پکچر بنا رہتا ہے، یہ جو ہے کینسر کا سبب ہے، تو اسلام اس کو کیسے سنت قرار دے سکتا ہے؟ ہاں، وہی سادہ پان اگر کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک عادت ہے، آپ کھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، پان کھانے میں کوئی فائدہ، جیسے چائے پیتے ہیں ایک فائدہ نظر آتا ہے، آدمی نشیط ہو جاتا ہے، دودھ پیتے ہیں وٹامن لے رہے ہیں،
لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں، آپ کا دانت خراب ہوتا ہے اور آپ کا ٹائم جاتا ہے اور پیسہ بھی جا رہا ہے، فائدہ تو کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے حرام کھا رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر زردہ، صورتی اور نشیلی چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، تو تب تو جو ہے وہ حرام ہے، تب بلا شبہ حرام ہے وہ. جی واجب الوتر کیا؟ یعنی تراویح کے بعد دعا کے ساتھ پڑھنا پسند آتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. جی تو تہجد کے بعد اکثر میں رمضان سے پہلے تو پھر یعنی آپ تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہاں تو وہ دونوں ہی اصل ایک چیز ہے. لیکن آپ جتنا بھی پڑھیں، میں نے کہا نا جتنا رات بھر پڑھیں کوئی حرج کی بات نہیں. وطر پہلے پڑھ ویتر، ہاں ویتر پہلے نہیں پڑھنا. اگر آپ کو رات میں پھر قیام کرنا ہے تو ویتر نہیں پڑھیں گے. دعا چھوٹ جاتی ہے. ہاں تو دعا چھوٹ جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں، پھر سے دعا کر لیں گے آپ. یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس ویتر کو جفت کر لیں، دعا میں شامل ہو جائیں، پھر کھڑے ہو کر کے اس کو جفت بنا لیں، 2 رکعت پڑھ لیں آپ. یعنی 1 رکعت پڑھیں نا امام کے ساتھ، دعا پڑھے ہیں نا، پھر 1 رکعت کھڑے ہو کر اس کو جفت بنا لیں، ویتر نہ بنائے اس کو. تو یہ شکل جائز ہے. لیکن اگر وتر پڑھ لیں جی اس کے بعد پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن معمول نہیں ہونا چاہیے. نبی کا فرمان ہے ویتر کو آخری نماز بناؤ. نہیں، اگر پڑھ لیا ہاں پڑھ لیا جی جی اس کے بعد پھر اس کو ہوا کہ جب پھر تہجد پڑھ ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد وتر پڑھنا نہیں اس کے بعد ویتر نہیں، ویتر ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی مرتبہ. اگر کسی نے پڑھ لیا، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، پھر سے پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ معمول نہ ہو. اگر ہمیں معلوم ہے رات میں اٹھ کے ہم قیام اللیل کریں گے تو ویتر چھوڑ دے، ویتر چھوڑ دے، لاسٹ میں ویتر پڑھے. اچھا شیخ ایک سوال ہے، جی تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وتر جو پڑے ہیں اس کو ایک رکعت میں انہیں جفت کر لیں گے، جفت کر لیں گے، ویتر نہیں رہی. ویتر نہیں رہتی ہے نا. ویتر کا مطلب کیا؟ ویتر کا مطلب سنگل، وتر، وتر کا مطلب طاق. تو اگر آپ نے جفت بنا لیا تو ویتر نہیں رہی نا. وتر تو ہم نے پڑھ لیا جی سحری سے پہلے، مطلب وقت مل گیا ہے اور نمازیں پڑھ لی، تو اس سے پہلے اس وتر کو ایک رکعت سے جفت کر لیں تاکہ وہ وتر نہ رہے. جی جی پھر اس طرح سے نمازیں پڑھ کے تو بعد میں وتر پڑھ سکتے. جی جی بالکل بالکل ایسے. جی شیخ ایک سوال ہے ہاں ہاں کہ کوئی قرآن میں ہے کہ